کیا ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے ایمان دیا ہے, کلمہ دیا ہے, ہماری نسبت کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, بیت اللہ کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہمارا کچھ دین پر لگ جائے, کیونکہ سارا دیا ہوا اللہ کا ہے. آج تو ہے, ہم خرچ کر سکتے ہیں, آج ہے ہمارے پاس جان لگانے کے لیے, ہم لگا سکتے ہیں. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے, یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے. ان اللہ اشتری من انفسہم, کہ جو جان تمہارے پاس ہے, یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی, فرمایا کہ جان اور یہ مال تمہارا نہیں ہے, اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کیسے؟ مدینہ سے قافلے آتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی, اللہ کی طاقت سمجھاتے تھے. لوگ ایمان لے آتے تھے. اللہ کے رسول قافلے میں جا کر مدینہ والوں سے کہتے تھے, او مدینہ والوں, یہ مکہ والے تو مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں, تم مجھے تمہارے وہاں لے جاؤ اور میں تمہارے وہاں آ کر دین کی محنت کروں گا, اللہ کی بڑائی میں بتاؤں گا, اللہ کی قدرت سمجھاؤں گا. مدینے والے تیار ہو گئے. اب جب مدینے والے تیار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرما رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدینہ والوں کے پاس آئے اور فرمایا, سنا ہے میں نے آپ میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہیں. کہا کہ ہاں, جب مکہ والے ان کو رکھ نہیں رہے ہیں, مکہ والے نے تکلیف پہنچا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ہم مدینہ لے جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم جانتے بھی ہو کتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو. کہا اگر تو ہمارے بھتیجے کو لے گئے تو سمجھ لو سارا کا سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا اور تمہیں تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا, تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گا اور تمہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. سارے کے سارے ایک ساتھ تمہارے اوپر آئیں گے اور ان کی تلواروں کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا. تمہارے اندر طاقت ہے تو لے جاؤ, اور اگر طاقت نہیں ہے, اس کی طاقت نہیں ہے, تو میرے بھتیجے کو یہاں مکے میں ہی رکھے. انہوں نے مشورہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا, یا رسول اللہ, یہ جو آپ کے چچا کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا؟ فرمایا کہ بالکل, جو میرے چچا کہہ رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں کہ سارا عرب آپ کا مخالف ہو جائے گا. فرمایا, یا رسول اللہ, اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم سارے عرب سے لڑائی نہ لیں, ان کی تلواروں کے سامنے ہم ڈٹ جائیں, ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت دے گا. فرمایا پھر تو ہمیں یہ سودا منظور ہے, ہم آپ کو ضرور لے جائیں گے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور آج دنیا کا ایمان والا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے پوری قربانی دے دی اور ہم تک دین پہنچایا. ہم جو مسجد میں آنے والے ہیں, ہم جو اللہ کرنے والے ہیں, یہ ان کے صدقے طفیل میں ہے کہ پوری محنت کر کے دین ہماری زندگی میں آ جائے, ہم تک پہنچ جائے, اللہ کی بات ہم تک آ جائے. اس کے لیے ساری زندگیاں صحابہ نے لگا دی. آج ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ ذرا سوچے, آج صبح ہم فجر کے بعد سے اٹھے تھے, ابھی مغرب کے وقت ہے, صبح سے شام تک اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی, آنکھوں سے, ہاتھ سے, زبان سے, کانوں سے, کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کی ہے اور کتنی بڑی چیزیں ہم نے اللہ کی استعمال کی ہے. ہم سوچیں صبح سے لے کر ابھی تک ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ کیا نمازیں؟ یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر, یہ تو کرنی ہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ روزانہ ہم اٹھتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, شام کو سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں, پھر شام ہو جاتی ہے. اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہم دنیا کے اندر رہ کر دین پر محنت کریں گے, ہمارا کچھ لگا دیں گے, جان بھی لگ جائے, مال بھی لگ جائے, یا ہماری کوششیں لگ جائے, یا دو بول ہمارے لگ جائے, دین کے خاطر لگ جائے, فرمایا کہ یہ جو لگے گا یہ کل قیامت کے دن ہم پالیں گے اور اس کا ثواب اللہ کل قیامت کے دن ہمیں دے گا. لیکن آج اس کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو دیکھا, دنیا کو بھولا, دنیا کی چیزوں کی قدر دلوں کے اندر آئی ہے. جنت کے تذکرے نکل گئے, جہنم کے تذکرے نکل گئے, ایمان کے تذکرے نکل گئے, اعمال کے تذکرے نکل گئے. جب یہ تذکرے نکل گئے ہیں تو دنیا کی باتیں ہمارے دلوں میں بس گئی. ورنہ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ دونوں صحابی چل رہے ہیں, چلتے چلتے بیچ میں کھمبا آ گیا, تھوڑی دیر کے لیے وہ الگ ہو رہے ہیں, پھر کہتے ہیں آؤ
ہم بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. ایمان بھی تو پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ویسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں ہمارا کچھ اللہ کے دین کے لیے لگے، لگانے کے لیے ہمارے پاس ابھی مال بھی ہے، جان بھی ہے، وقت بھی ہے، یہ لگانے کے لیے ہے. ہم لگا لیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکا دے گا، آخرت میں بھی چمکا دے گا. اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس کو سمجھ میں آئے گی موت کا جب فرشتہ آئے گا تو. لہذا چاہیے انسان اب دنیا کے اندر رہ کر یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھے. تھوڑا سوچے تو صحیح، رات کو بستر پر لیٹنے وقت جو لیٹے اس وقت تو تھوڑا اللہ رب العزت کا استحضار کر لے، اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر لے اور یہ سمجھ لے میرے نام کا اعلان ہو گیا. اب جس کے لیے میں دنیا کے اندر تھک رہا تھا وہ مجھے چھوڑنے کے لیے قبر میں آ رہے ہیں، اور میرے جو اچھے اچھے کپڑے پہن رہا تھا وہ سارے اتار دیے گئے ہیں. میرے ہاتھ میں جو گھڑی تھی وہ ساری اتار دی. میرا جو مال تھا اس پر وارث لگ گئے ہیں اور وارث اس کی طاق میں ہے. اب مجھے اٹھا کر قبر میں لے جایا جا رہا ہے، قبر پر مٹی ڈال دی، لوگ چلے گئے. اب میرے فرشتے آ رہے ہیں، اب مجھے پوچھ رہے ہیں من ربک ما دینک من نبیک. اب میں کیا جواب دے رہا ہوں؟ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا بستر پر لے جا کر استحضار تو کرے، تب پتا چلے گا. استحضار کرتے کرتے ہم ایک دن اس وقت پر پہنچ جائیں گے کہ انسان سوچے گا نہیں ضرور مجھے دین کا کام کرنا چاہیے، اللہ کے لیے قربانی دینی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے مجھے لگانا چاہیے. ورنہ ہماری زندگی کیا ہے؟ مامون رشید کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں بہلول مجنون آئے اور فرمایا، بہلول مجنون کو دیکھ کر ہارون رشید نے ڈنڈا پکڑا دیا اور کہا بہلول مجنون یہ ڈنڈا پکڑ، تجھ سے زیادہ بیوقوف تجھے کوئی ملے دے دینا. بہلول تو بہلول تھا، اللہ کی یاد میں مست. فرمایا بہلول نے ڈنڈا اپنے پاس رکھ لیا. کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن بہلول اچانک بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گیا. اب پہنچ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ جب سفر پر جاتے ہیں کیا کیا تیاری کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں سفر پر جاتا ہوں توشہ آگے بھیج لیتا ہوں، فوج آگے بھیج لیتا ہوں اور ساری ضرورتوں کا سامان آگے بھیج دیتا ہوں تاکہ مجھے راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور فوج اور پیادہ میرے ساتھ چلتے ہیں، بہت ساری فوج میرے ساتھ چلتی ہے، اشب و کتم ساتھ چلتے ہیں تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمارا بادشاہ سلامت یہ تو دنیا کا سفر ہے، آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ حالانکہ ہارون رشید بھی بڑا نیک آدمی تھا. ہارون رشید رونے لگا، کہا بہلول میں نے اس کے لیے تو تیاری نہیں کی ہے جو کرنی چاہیے تھی، باقی دنیا کے سفر کے لیے میں ضرور تیاری کرتا ہوں. بہلول نے وہ ڈنڈا ان کو تھما دیا اور کہا بادشاہ سلامت آپ سے زیادہ پاگل مجھے کوئی دکھائی نہیں کہ آپ اپنی دنیا کی سفر کے لیے تو ساری چیزیں قربان کر دیں لیکن آخرت کے سفر کے لیے آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. لہذا ہمیں چاہیے ایک دن ہمارا بھی سفر ہونے والا ہے، ایک دن ہم اپنی زمین کے اوپر ہے، ایک دن نیچے چلے جائیں گے منو من مٹی کے نیچے. ایک دن ہمارا بھی سفر ہونے والا ہے. اس سفر سے پہلے ہم ہمارا مال بھی لگائے، ہماری جان بھی لگائے، وقت بھی لگائے. 2 بول اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 2 بول کسی کو کہہ دیے، اس بندے نے نماز پڑھ لی، اس کو تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. یہ آپ تو ہر جگہ لوگوں کو جوڑا ہوا ہے، ہر مسجد میں جوڑا ہوا ہے. یہ سارا جوڑنا، یہ اجتماعات کا آنا، یہ محنتوں پر امت کو ابھارنا، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ امت اپنا وقت صحیح استعمال کر لے، اللہ کی رات کو پہچان لے. ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، اللہ نے ان کو بھی جب نہیں مانی ہے اللہ نے ان کو بھی پٹک لیا ہے. ہم کون ہیں؟ لہذا ہمیں اپنی قیمت کو پہچاننا ہے. جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ کو پہچان کر گزارنے کے لیے ہے. اللہ کو پہچان کر آخرت کی ہم تیاری کر لیں. اللہ کو پہچان کر ہم آخرت کی، قبر کی، حشر کی اور پل صراط کی تیاری کر لیں. وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور گزر کر سیدھا جنت میں